مصباحی صاحب کے لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دروازہ کھول دیا ہے. کہیں تو آپ کہہ رہے تھے کہ نمائندہ شخصیت آئے, آپ فرما رہے تھے کہ ان لوگوں سے ویڈیو بنواؤ, لکھواؤ. اب بھی میرا اعتراض ہے علی مرزا صاحب سے کہ مصباحی صاحب کے لیے آپ نے ایکسیپشن کھول دی ہے, تو پھر یہ حنیف قریشی صاحب کے لیے بھی کھلنی چاہیے, یا راشد رضوی صاحب کے لیے بھی کھلنی چاہیے. یہ غلط بات ہے, آپ نے ایکسیپشن ان کو دی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ سمجھتے جس کو کمزور ہیں اس کے ساتھ آپ مناظرہ, مباحثہ اور گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. جو آپ کی نظر میں پاورفل ہے اس کے ساتھ آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اویس ربانی نے پہلے بھڑک ماری کہ انجینئر محمد علی مرزا کے سامنے کی آتا نہیں ہے, پتہ نہیں وہ ڈرتے ہیں. اب جب علماء نے جواب دیا کہ کوئی ڈرتا کوئی نہیں ہے, ان کو بٹھائیں. مفتی راشد صاحب فرمانے لگے کہ میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں, کریں ان سے ہمارا مناظرہ. اس کے بعد اویس ربانی نے ویڈیو بنائی کہ جناب اس نے بڑی شرطیں لگائی ہوئی ہیں. کہتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے لکھوا کے آئیں. اور اگلی بات جو اس نے کی آپ نے دیکھی تو سنی کہ مصباحی صاحب آ جائیں, بھلے وہ چاہے کہیں سے بھی نہ لکھوائیں, مصباحی صاحب سے میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور خود ہی اویس ربانی کیا کہتا ہے کہ یعنی کہ یہ کتنی دو نمبری ہے کہ مصباحی صاحب آئیں تو وہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے نہ بھی لکھوائیں, اس کے لیے دروازے کھلیں, اور مفتی راشد صاحب آئیں تو جناب علی پہ لکھوا کے آئیں. یعنی پتہ چل گیا کہ کمزوروں سے مناظرہ کرنے والا ہے, کیونکہ مصباحی صاحب مناظر تو ہے نہیں. جب آپ نے کسی سے مناظرہ کرنا ہے تو پھر آپ کے ٹکر کا بندہ ہونا چاہیے, مناظر بندہ ہونا چاہیے. تو کمزور بندے سے مناظرہ کرنا یہ تو آپ کی اپنی کمزوری ہے کہ آپ ٹکر والے بندے سے مناظرہ نہیں کر رہے. تو اویس ربانی کے بھی جو ہوش ٹھکانے آ گئے کہ یہ جھوٹا بندہ ہے, اس نے مجھے ذلیل کیا, کیونکہ اس نے بھڑک ماری تھی کہ ان کے سامنے کوئی نہیں آتا. مزید آسانی تب ہو جب آپ ان لوگوں سے بات کر کے ان کی رضامندی سے ان کا نمبر لے لیں, تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ وہ بیٹھنے کو تیار ہیں. یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں اگلے پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا, آپ نے کہہ دیا ان کو بلائیں, اور ہم بھی بلانا چاہتے ہیں, ان سے رابطہ کریں. تو یا تو وہ انجینئر صاحب کے نام سے گھبرا جاتے ہیں, یا پھر وہ کسی اور عالم کے نام سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہوگا کیا, یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. تو وہ اکیلے میں بیٹھ کے ویڈیو بنانے کے ماسٹر تو ہیں. خواہش یہ ہے کہ وہ پروگرام میں تشریف لائیں, میں اور مولانا میں. جب علماء نے کہا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں, اور کمنٹس میں 99% جو کمنٹس آئے کہ جناب مفتی راشد صاحب کو ان کے مرزا کے سامنے بٹھائیں, تو اس نے مرزا سے رابطہ کیا, مرزا اس کو جواب ہی نہیں دے رہا, مرزا مناظرے سے ہی بھاگ گیا. مصباحی صاحب آ جائے, اس کے لیے دروازے کھولیں, اور کوئی عالم نہ آئے. یہ ان کی دو نمبریاں ہیں, کبھی بھی مناظرہ اہل علم سے مناظر سے نہیں کریں گے. اور دوسرے جناب اہل حدیث کے عالم ابو یحییٰ نور پوری, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا تھا 7 اکتوبر کو, بھاگ گئے. رات کو مناظرہ ہونا تھا 9 بجے. ٹاپک تھا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت قرآن و حدیث سے سنی عالم دیں گے, اور یہ جشن عید میلاد النبی بدعت ہے, قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے. بھاگ گیا. اب اس نے مناظرہ کے ایک کمزور شاہد رشید, ایک سنی تاجر ہے, کمزور آدمی سے مناظرہ کیا, لیکن اس نے بھی اس کو پچھاڑ دیا. PhD ہوں میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. آپ کا تعارف؟ میں شاہد رشید نام ہے, پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں, اس وقت امارات میں رہ رہا ہوں اور یہاں بزنس کرتا ہوں. صرف یہ میں کرتا رہا کہ ہاں بس دکھائیں 12 ربیع الاول کو خاص منانا, اور یہ کہنا کہ اس کا ثواب اتنا, یہ شرعی دلیل دیں اس کی. یہ آپ کا طریقہ ہی غلط ہے. بھئی کسی سنی نے یہ نہیں کہا کہ 12 ربیع الاول کو خاص ہم مناتے ہیں اور اس دن کا ثواب ہے. ہم کہتے ہیں جب بھی نبی علیہ السلام کا ذکر کریں اس کا ثواب ہے. ہم تو پورا سال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کرتے ہیں, تو سارا نہیں خاص بتائیں اس دن, یعنی 10 بجے رات کو یہ ٹائم, اس ٹائم اگر کوئی جو یہ سبحان اللہ کہے تو اس کو ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی آپ کی نمازیں پھر برباد ہوگی آپ کے اپنے اصول سے. میں کہتا ہوں کہ ابھی 10:04 ہوئے ہیں, ابھی اگر ہم 100 دفعہ سبحان اللہ کہیں گے کہ تو مستحب ہے. آپ مجھے بتائیں کہ رات کو 9 بجے جو آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہاں کس حدیث میں ہے؟ کوئی شرعی دلیل لے آئیں کہ رات کو 9 بجے آپ کی نماز ہو جائے گی, رات کو 9 بجے آپ کو ایک نماز کا 27 گنا جو اجر ملے گا. تو ویسے اور حال ہے کہ آپ جماعت کا پڑھیں گے تو ہوگا, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے اصول سے کہ یہ بتائیں, تو آپ بتائیں نا کہ آپ کی نمازیں ہوئی کہ نہیں ہوئی.